Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Inayat Afridi, and welcome once again to my YouTube channel, The Inayat Dialogue. آج کا جو ڈائلاگ ہے دیٹ از ہم ڈسکشنس کریں گے پاک افغان ریلیشنز ہسٹوریکل پرسپیکٹیو. تو اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ہے پروفیسر ڈاکٹر غلام قاسم مروت جو کہ ڈائریکٹر ہیڈ آف ایچ ای ڈی کے پی کالجز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آلسو سروڈ ڈائریکٹر ایٹ ہارٹ اکیڈمی پشاور. Sir is also served as chairman at DI Khan and also the chairman of Technical and Commerce Education Board KP. اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عطاء اللہ جان. سو سر ڈسکشن سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر دیٹ یو ٹک یور ٹائم آؤٹ سر اینڈ یو بینگ ود می آن دس پوڈ کاسٹ. سر تو یہ جو پوڈ کاسٹ ہے آج اس میں ہم پاک افغان ریلیشنز پہ ڈسکشنز کریں گے سر. سو اس کی جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے سر پاک افغان ریلیشنز کی سر، سو وٹ از یور ٹیک آن دیٹ سر؟ اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایلیبوریٹ کریں سر. تھینک یو. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ویلکم سر، تھینک یو. اس حوالے سے ہمیں موقع دیا اور انتہائی اہم قسم کے موضوع پہ بات کرنے کی اپرچونیٹی آپ نے دی. ویلکم. فیکٹ یہ ہے کہ پاک افغان ریلیشنز کے حوالے سے ایک تو ہماری کتابی جو یس سر وہ ہوتی ہے ایگزیکٹلی جس طرح کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اور جی سر سیکھتے ہیں، صحیح، لیکن تاریخ کا ایک اور بھی پہلو ہوتا ہے صحیح جو عام طور پر کتابوں میں نہیں لکھا جاتا. اچھا صحیح. اور کتابوں میں اس کا ذکر کم آتا ہے. اچھا صحیح. لیکن وہ اکثر اوقات بہت اہم ہوتا ہے صحیح سمجھنے میں اور سمجھانے میں، اور جو ہماری معاملات اور مشکلات ہوتی ہیں صحیح ان کو ایکسپلین کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد دیتا ہے. جی سر. افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے جب اس کے تعلقات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم 1947 سے شروع کر دیتے ہیں. صحیح. کہ ادھر افغانستان تھا اور ادھر پاکستان بنا، اور ان دو ممالک کے درمیان تعلقات کیسے تھے، کس طرح تھے، اور آج کیسے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اس کا ایک بہت لمبا تاریخی پس منظر ہے، اور اصل میں وہی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح سر. میں پہلے افغانستان کا ایز اے جدید قومی ریاست اچھا اس کی تاریخی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. صحیح سر ہو گیا. افغانستان بنیادی طور پر 18ویں صدی میں ایک ایسی امپیریل سسٹم کے طور پہ وجود میں آیا. اچھا. احمد شاہ ابدالی کے دور میں، صحیح. جو شمال مغرب سے ہندوستان پہ حملوں کے نتیجے میں ایک پروسیس شروع ہوا. صحیح. اور اس کے نتیجے میں ایک افغان قوت جو تھی صحیح وہ ہندوستان کا رخ کرنے لگی. صحیح. اور ہندوستان کے کچھ علاقوں پہ اس نے اپنا ایک غلبہ یا ایک قبضہ اسٹیبلش کیا. اچھا رائٹ. اور اس چیز کو عام طور پر ہم افغان اسٹیٹ یا افغان امپائر کا نام دیتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک پس منظر تھا. صحیح. اب وہ پس منظر ابھی تک ہمارے اور ان کے درمیان تعلقات صحیح کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے صحیح تو وہ پس منظر ہمیشہ یعنی ایک رول پلے کرتا ہے. اچھا. ان کے نفسیات پہ، صحیح اس کے سماجی ساخت پہ، صحیح. اور اس کے سیاسی اس پہ ان چیزوں کا اثر صحیح نظر آتا ہے. رائٹ. تو ہوا یہ کہ افغان ریاست تو وجود میں آئی، صحیح. لیکن دیٹ واز این امپائر. An empire in 18th century sir. یہ 1730 47 اچھا 1747 رائٹ. مغلوں پہ
اچھا وہاں پہ دہلی میں مغل حکومت تھی اور دہلی پہ ان لوگوں نے پہلے نادر شاہ نے اچھا حملہ کیا رائٹ اور نادر شاہ کے حملے کے بعد پھر احمد شاہ ابدالی نے صحیح حملوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا رائٹ اور اسی کے نتیجے میں ان علاقوں پہ اس کا ایک غلبہ ایک دعویٰ اور ایک سیاسی وہ اسٹیبلش ہوا. صحیح لیکن دیٹ واز آفٹر آل ایک سامراجی ایک استعماری ایک عمل تھا. یعنی ایک علاقے کا دوسرے علاقے پہ حملہ, اس پہ قبضہ صحیح اور اس پہ غلبہ تھا, اور اس غلبے کے پیچھے فوجی طاقت یا فوج کا استعمال یا حملہ اور اس طرح کرتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل. تو یہ پس منظر تھا. صحیح. اس پس منظر کے نتیجے میں ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں اور افغانستان آج تک اپنے آپ کو اسی پس منظر میں اسی تشخص کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایسا ہمیشہ نہیں رہا. صحیح. ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد اچھا جو افغان ریاست تھی اس علاقے میں, صحیح, اس کے خلاف پنجاب سے سکھوں کی ایک زبردست قسم کی قوت ابھرنے لگی اور سکھوں نے انگریزوں کے تعاون کے ساتھ افغان اس کا جو یہاں پہ غلبہ تھا صحیح, اس کو پسپا کرنے کے پہ مجبور کر دیا. صحیح. اور افغانستان آہستہ آہستہ اپنی سرحدوں کی طرف سمٹتا گیا اور پنجاب خیبر پختونخوا کے کافی سارے علاقے جو تھے یہ سکھوں کے زیر تسلط آنے لگے. اچھا. سکھوں کے بعد پھر یہاں پہ انگریز آنے لگے. صحیح. اور انگریزوں کے آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کی سرحدوں کو مزید مغرب کی طرف دھکیلا گیا. صحیح. تو یہ ایک ایسی ریاست تھی صحیح سر جو ایک امپائر کی صورت میں جس کی بنیاد پڑی. صحیح. اور وہ امپائر پہلے سکھوں سے رائٹ اور بعد میں انگریزوں سے شکست پہ شکست کھاتے ہوئے پسپائی کا شکار ہونے لگی اور اس کی سرحد جو تھی صحیح وہ مشرق سے مغرب کی طرف سمٹتی گئی. اچھا. اور اس طریقے سے افغانستان جو موجودہ افغانستان ہے صحیح اس کی سرحدیں یعنی پہلے پنجاب سے نکلنے لگیں, پھر خیبر پختونخوا سے نکلنے لگیں, پھر فاٹا سے اس کو آگے دھکیلا گیا. صحیح. اور یہ سلسلہ چلا. رائٹ. ہوا یہ کہ اس عمل کے نتیجے میں سر افغان ریاست کی ایک نفسیات بنی ان علاقوں کے حوالے سے کہ یہ علاقے کسی زمانے میں کسی دور میں صحیح ہمارے زیر تسلط تھے اور ہم امپائر تھے اور امپائر کی حیثیت سے ان کا یہ دعویٰ ابھی تک ہے. اچھا. اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تاریخ کا. صحیح. کیونکہ تاریخ جو ہے وہ بدلتی ہے صحیح. اور تاریخ کے ساتھ تاریخی سوچ اور تاریخی نفسیات جو ہے اس کا بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. لیکن وہ بدلا نہیں. اچھا. وہ اب بھی تک اسی تاریخی نفسیات کے ساتھ ادھر دیکھ رہے ہیں. صحیح. ہوا اس طرح کہ افغانستان پہ جب سکھوں کے بعد اس علاقے پہ جو افغان علاقے تھے مقبوضہ علاقے تھے صحیح. جب انگریز آنے لگے تو انگریزوں نے یہاں پہ باقاعدہ برٹش امپائر کو مغرب کی طرف ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی. صحیح. لیکن اس دور میں حالات بالکل بدل چکے تھے پورے خطے کے. صحیح. کیونکہ انگریز مشرق سے مغرب کی طرف صحیح اور ادھر سے رشیا مغرب سے مشرق کی طرف. اچھا. یہ دو بڑے امپائر جو تھے وہ ایک دوسرے کے قریب آنے والے تھے. اچھا. اور ان دو اپوزٹ امپیریل مومنٹس جو تھے ان کے نتیجے میں وہ جو پرانی افغان ریاست تھی جو کسی وجہ سے کسی دور میں بن چکی تھی صحیح وہ مزید سکڑنے لگی. اچھا.
اور اس کو ایک بفر اسٹیٹ کی حیثیت ملنے لگی. اچھا. آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں, کوئی بھی تاریخ کی افغانستان پہ کتاب اٹھاتے ہیں, صحیح. بالکل یہ طے شدہ بات ہے کہ افغانستان ہیز آلویز بین ٹریٹڈ ایز اے بفر ایز اے بفر زون بٹوین رشینز ان برٹن رشیا. امپائر. اچھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات تو ختم ہوئی, صحیح. احمد شاہ عبدالی کی بات تو سکھوں نے ختم کر دی. اچھا اچھا. تاریخ کا وہ چیپٹر تو ادھر ہی کلوز ہوا. صحیح. یہ تو تاریخ کے نئے چیپٹر تھے اور نئے باب تھے جس پہ نئے طریقے سے سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت تھی. ایگزیکٹلی. لیکن ہم نے نئے سبق اور نئے تاریخ کے جو باب تھے صحیح. ان کو نہ اوپن کیا اور نہ ان کو سمجھا, نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے. رائٹ. ہوا اس طرح کہ افغانستان کو سرحدیں دی گئیں. صحیح. لیکن عجیب قسم کی بات ہے کہ سرحدیں اقوام اپنے مرضی سے طے کرتی ہیں. رائٹ. ٹرو. افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی سرحد اس کی مرضی سے طے نہیں ہوئی, جس کی سرحد بے باہر سے, ادھر سے رشیا نے اور ادھر سے برٹن برٹش امپائر نے ان کی سرحدوں کا تعین کیا. اچھا. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ڈیورنٹ لائن جو ہماری طرف افغانستان اور برٹش انڈیا کا بارڈر تھا, صحیح. اس میں افغانستان تو سگنیٹری تھا. جو شمالی بارڈر ہے جس کا روس کے ساتھ اس کا بارڈر ہے, ادھر وہ سگنیٹری بھی نہیں ہے. اچھا. ایز اے پارٹی بھی وہ نہیں بیٹھا ہے. صحیح. لیکن وہ سرحد اس کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بفر اسٹیٹ کو میرے خیال میں اپنے بفر حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. کیونکہ بفر اسٹیٹ ہمیشہ بیرونی پش سے, باہر سے جو دباؤ آتے ہیں صحیح. ان سے بچتا ہے. اچھا. بفر ریاستیں ہمیشہ بیرونی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں. صحیح. اب افغانستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ یہ تو ہر کتاب میں لکھتے ہیں صحیح کہ ہم بفر اسٹیٹ ہیں, لیکن بفر اسٹیٹ کی جو حقیقتیں ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کیسے؟ بفر اسٹیٹ کی جو بارڈر ہے, صحیح. کمال یہ ہے کہ وہ خود بھی وہ بارڈر نہیں مانتے, کیونکہ وہ بارڈر ان پہ مسلط کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دیم. اور فیکٹ یہ ہے کہ جس نے کیا تھا وہ بھی امپائر تھا, اور یاد رکھیں امپائر کبھی بھی بارڈر پہ یقین نہیں رکھتا. اچھا. یہ جو بارڈر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور فرنٹیئرز کا تصور ہے, صحیح, یہ نیشن اسٹیٹ کے ساتھ رائٹ قومی ریاست کی فیچر ہے. اور قومی ریاست جدید ایک سیاسی وہ ہے, عنصر ہے. صحیح. وہ ساورنٹی جسے آپ اقتدار اعلیٰ ایگزیکٹلی, بالکل. اور بارڈر فرنٹیئر. صحیح. ان دو چیز, یہ دو فیچرز جو ہیں یہ نیشن اسٹیٹ کے فیچرز ہیں. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا امپیریل گیم تھا. ٹھیک. ادھر سے رشیا, ادھر سے برٹن. افغانستان خود پہلے امپیریل اسٹیٹ تھا, اور بعد میں سکڑ کر بفر اسٹیٹ بننے لگا. اچھا. اب یہ ساری حقیقتیں ایسی ہیں جس پہ ہم نہ کھل کر بات کرتے ہیں, نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور نہ ان پہ ہماری بحث چلتی ہے. صحیح. اور ہم چیزوں کو بغیر پس منظر کے اٹھا کر اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اور کوئی کسی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں کہ فلاں وجہ ہے اور فلاں کاز ہے اور فلاں ریزن ہے. صحیح. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں, جی سر, اتنی سمپل بھی نہیں ہیں. جی سر. ان کو میرے خیال میں ہمیں اس پس منظر سے دیکھنے چاہیے. تین چیزوں کی میں ضرورت پہ زور دوں گا. صحیح. اس وقت موجودہ پاکستان
اور موجودہ افغانستان صحیح کے ساتھ دو مسئلے ہیں. جی سر. افغانستان بفر سٹیٹ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بفر سٹیٹ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ بیہیو کرتا ہے امپائر کی طرح. امپائر. وہ امپائر کے نفسیات کے ساتھ بیہیو کرتا ہے. صحیح. اور پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے. صحیح. اور نیشن سٹیٹ کو نیشن سٹیٹ کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. افغانستان سر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک برطانیہ کی جو امپیریل پالیسیز تھے جسے سادہ لفظوں میں فارورڈ پالیسی کا نام دیا جاتا ہے, اسی فریم ورک میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. صحیح. اور یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اچھا. اور جس وقت تک یہ غلطی رہے گی میرے خیال میں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اور اس کے تعلقات کے نیچر کے متعلق ہم کسی حتمی اس پہ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے. اچھا. اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان برٹش امپیریل پالیسیز کو کا تسلسل ختم کر دے اور افغانستان کو ایک ریاست کے طور پہ لے. جی سر. اور افغانستان جو ہے وہ اپنے آپ کو امپائر کے اس سے نکل جائے اور اپنی بفر سٹیٹ کی حیثیت جو ہے اس کو مان لے. رائٹ. میرے خیال میں مسئلے کا حل دونوں کے لیے آسان ہو جائے گا. ایگزیکٹلی سر. اب سر یہ سوال ہے سر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عطاءاللہ جان. سر جب پاکستان افغانستان ریلیشنز کی بات ہوتی ہے سو سم ٹائمز وی کم اکراس ود دا ٹرم کولڈ وار. سر یہ کولڈ وار ہے کہ یہ چیز سر کب شروع ہوئی اور ساتھ ساتھ ان کے مطلب جو امپلیکیشنس ہے سر اس پہ اگر آپ تھوڑے. بہت شکریہ عنایت صاحب. ویلکم سر. آپ نے ہمیں موقع دیا. ویلکم. اور آپ نے ہمیں آزمائش میں بھی بتایا. ٹیچر کے سامنے بات کرنا بہت مشکل ہے سر. میرے ٹیچر ہیں لیکن پھر بھی آپ کا بہت شکریہ. جی سر. سر میں شروع کروں گا ڈیورنڈ لائن ایشو سے. اچھا ڈیورنڈ لائن. ہاں تھوڑی سی بات جو ہے میں ڈیورنڈ لائن ایشو پہ کروں گا کیونکہ صحیح بہت زیادہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر اور اسی طرح یونیورسٹیز میں صحیح تو لوگ بات کرتے ہیں ڈیورنڈ لائن کی. تو تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو سر نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی. صحیح. میں ڈیورنڈ لائن ایشو پہ بات کروں گا. ڈیورنڈ لائن دراصل ایشو ہے کیا, جس طرح سر نے کہا کہ افغانستان واز سگنیٹری آف دس ایگریمنٹ یا ٹریٹی. اچھا. 1893 میں 12 نومبر 1893 کو. اچھا. برٹش ڈیورن مورٹیمور جو برٹش کا نمائندہ تھا اور امیر عبدالرحمن جو کہ جس طرح سر نے امپائر کی بات کی افغانستان کی تو ان کی طرف سے وہ امیر عبدالرحمن تھے. صحیح. تو یہ 1893 میں معاہدہ ہو گیا اور ان کی جو لائن ہے وہ ڈرا کی گئی. صحیح. تو ایسے تو کوئی خاص ڈرا نہیں کی گئی جس طرح فزیکلی ڈرا کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی پوائنٹس ڈکلیئر کی گئی کہ یہاں سے یعنی چترال سے لے کر چاغی ڈسٹرکٹ تک یہ فلانا پوائنٹ جو ہے یہ ڈیورنڈ لائن ہے. تو اس طرح ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کی گئی. صحیح. اب یہ تقریباً 1893 سے لے کر 1947 تک اگر ہم کاؤنٹ کر لیں تو یہ 54 ایئرس کا عرصہ بنتا ہے. اچھا. اب اس 54 ایئرز میں برٹش اور افغانستان کے ریلیشن جو تھے وہ قائم رہے. اس میں وارز بھی ہوئی دونوں کے درمیان. صحیح. تو یہ ایشو جتنا بھی یعنی سر نے جو ذکر کیا 1919 کا اس میں جو پنڈی میں جو ایگریمنٹ ہوا اس میں کسی آپ یہ 54 ایئرز میں کسی جگہ پر بھی یہ نہیں ہے کہ افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا. اچھا. باقاعدہ ان کو اس ڈیورنڈ لائن کے پیسے ملتے رہے. سر کو یہ پتہ ہوگا مجھ سے زیادہ. تو ان کو اس کے پیسے ملتے رہے افغان نیشنز کو. اچھا. تو امیر کو. اچھا. ہاں. تو 1947 تک ایسی کسی بھی جگہ پر افغانستان کی طرف سے کوئی ایشو اس پر نہیں آیا. صحیح. یعنی 1905 میں بھی یہ دوبارہ تسلیم کیا گیا, 1919 میں بھی یہ دوبارہ تسلیم
کیا گیا, جتنے ان کو پیسے ملتے رہے یہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کرتے رہے. اچھا صحیح. لیکن ایشو تب پیدا ہوا جب 1947 میں پارٹیشن ہوا صحیح. ہندوستان کا, اور پاکستان جو ہے وہ ایک دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک بنا, تو مسئلہ وہاں سے شروع ہو گیا. افغانستان اب 54 سال بعد اس بارڈر کو تسلیم کرنے سے انکار ہو گیا. اچھا. اور آپ سب کو تقریباً پتہ ہوگا کہ اس نے UN میں پاکستان کو جو ہے وہ تسلیم بھی نہیں کیا. اچھا. اگرچہ ہم ایک جگہ ڈاکٹر ایاز وزیر جو کہ ایمبیسڈر بھی افغانستان کے رہ چکے ہیں, صحیح, بیوروکریٹ ہے اور افغان اسٹڈی پر بہت زیادہ عبور ہے. صحیح. تو نومبر 2022 میں ہم ایک کانفرنس میں تھی, تو اس نے اپنی جو پریزنٹیشن میں اس میں یہ کہا تھا کہ اکتوبر میں اس نے دوبارہ پاکستان کو تسلیم کیا تھا, یعنی تقریباً 1 مہینہ بعد صحیح پاکستان کو تسلیم. پھر اس پر میں نے ریسرچ بھی کیا, ہوا کہ اس کی بات ٹھیک تھی. اچھا. تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے. تو افغانستان نے, لیکن انفارچونیٹلی دونوں ممالکوں کے درمیان ایک تلخ جو ہے وہ تعلقات شروع ہو گئے. جس طرح ہمارے ہندوستان کے ساتھ تقسیم کے بعد تعلقات ٹھیک نہیں, یعنی سٹارٹ اچھا نہیں لیا ہم نے. تقسیم تو ہو گیا لیکن ہم دونوں اس پر راضی نہیں تھے. اسی طرح ہمارے پڑوس میں مغرب میں افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ, لیکن میرے خیال میں غلطی جو ہے وہ افغانستان کی زیادہ تھی, کیونکہ پاکستان ایک نیا ملک بن گیا اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. ایک نیا مسلمان ملک, وہ بھی ایک مسلمان ملک تھا اور ایک نیا مسلمان ملک بھی بن گیا. تو میرے خیال میں اس کو بعد میں بھی آپ ایک ایشو کے طور پر پاکستان حکومت کے سامنے رکھ سکتے تھے. لیکن وہ 54 سال بعد 54 ایئرز بیک وہ پھر جو ہے وہ اپنی جو ایگریمنٹ تھے اس سے جو ہے وہ انکار ہو گئی کہ یہ ہم نے پریشر میں کیا تھا اور آج ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں. تو وہ جو سٹارٹ لیا دونوں نے پاکستان کی طرف سے, تو ایک کلیئر کٹ وہ تھا کہ یہ تھا کہ یہ تو ہمیں برٹش کی طرف سے جو ہے وہ ملا ہے اور ایک لیجیٹمیٹ بارڈر ہے. برٹش کے جتنے بھی سارے ایگریمنٹ تھے, اب وہ چونکہ پاکستان اسٹیٹ اپنا وہ سارے ایگریمنٹ پاکستان جو ہے وہ اس کی پاسداری کرے گا. تو پاکستان کی طرف سے یہ سٹانس تھا کہ یہ بارڈر جو ہے وہ ڈرا کیا گیا تھا اور اس کو آپ نے تسلیم کیا گیا ہے. 5 دفعہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے افغانستان حکومت کی طرف سے بیفور دی پارٹیشن آف انڈیا. لیکن پارٹیشن کے بعد تو انفارچونیٹلی ہمارے تعلقات جو ہے وہ تھوڑے سے خراب ہو گئے. دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے جو پاکستان کی غلطی تھی, تو پاکستان کو نیوٹرل ہونے کے بجائے انہوں نے جو ہے وہ سائڈ لیا, ویسٹ کی طرف وہ گئے, بجائے اس کے ہم انڈیا کی طرح نیوٹرل رہتے اور نان الائن سائڈ پہ چلے جاتے. ہم نے ویسٹ کا ساتھ دیا اور وہ ویسٹ کا ساتھ جو ہے وہ ہمیں پھر ایک اینٹی اسٹیٹ بنا دیتا ہے رشیا کے اگینسٹ. یعنی جس طرح آپ نے کولڈ وار ایرا کے بعد کی, تو کولڈ وار ایرا جو ہے یہ 1945 کے بعد, جو 1945 15 اگست 1945 کو جرمن کو شکست ہو گئی. اب وہاں سے جو ہے ان کو یہ انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا کہ نیکسٹ جو ہمارا برٹش نے ٹارگٹ رکھا کہ نیکسٹ جو ہمارا انیمی ہے وہ رشیا ہے. تو ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ ایک, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ ایک پلاننگ شروع کی گئی. کچھ پروفیسران صاحبان رائٹرز وہ تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں, اگرچہ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, لیکن وہ تو یہ بھی وہ تو دی کریشن آف پاکستان پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ اٹ واز کریٹڈ ایز اے بفر زون فار اگینسٹ دی رشیا. اگرچہ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, ڈاکٹر اشفاق صاحب بہت سارے پروفیسران صاحبان. سر میں یہاں پہ کہ آئی وانٹ ٹو ایڈ ون پوائنٹ. سر میں ایک پروفیسرس کی انٹرویو سن رہا تھا, تو وہ کہتا کہ جو پاکستان کی جو کریشن سے بعد میں سیٹو اور سینٹو کے جو ایگریمنٹس ہوئے تھے نا, تو اٹ واز پلان آف امریکہ ٹو کاؤنٹر رشینز on them, exactly on influence. So is it true or not, sir? Right. یہ تو سر اس پر بات کریں گے, لیکن یہ بالکل ٹرو ہے, اس میں کوئی میرے خیال میں دوسری بات ہے ہی نہیں.
پاکستان نے جو سیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن آپ نے جو ہے آپ ایسٹ ایشیا میں آتے نہیں، صرف ان کے لیے یہ جواز بنایا گیا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارا جو موجودہ بنگلہ دیش ہے بنگال، وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے پاکستان نے اس یعنی پاکستان اگر حقیقت میں آ جائے تو اس معاہدے میں پاکستان کو نہیں جانا چاہیے. اچھا رائٹ. کیونکہ ایک طرف آپ کے ریجن ہے، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، بہت سارے فیکٹرز تھے. صحیح. کوئی ریزن ایسا نہیں تھا. سر اٹ واز جیو اسٹریٹجک بلنڈر. بالکل جی بالکل. میں یہی بات سر جو کنٹینیوٹی ہے وہ یہی ہے، جو لنک میں کر رہا ہوں چیزوں کو تو وہ یہی ہے کہ ہماری جو ویسٹ کی طرف جانا تھا یہ ہماری غلطی تھی. اچھا. اور یہ ہماری جو فاؤنڈرز تھے ان کی غلطی تھی، جو صحیح سر پہلے پرائم منسٹر تھے یا دوسری پرائم منسٹر جتنے بھی لوگ تھے صحیح سر اس ایرا میں جو پہلا ڈیکیڈ تھا پاکستان بننے کے بعد، جی سر. وہ بالکل نو ڈاؤٹ، اور اس پر تقریباً سارے رائٹرز سارے ٹیچرز ایگری ہے کہ یہ ہمارا بلنڈر تھا. اچھا. کہ ہم نے، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی مجبوریاں تھی، وہ ان مجبوریوں کو ابھی میں ذکر کروں گا. صحیح سر. سب سے پہلے مجبوری ہماری تھی کہ ہم ایک ڈومینین اسٹیٹ تھے. ڈومینین اسٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ 56 تک ہم نے اپنا آئین نہیں بنایا تھا، تو ہم انڈائریکٹلی برٹش کے کنٹرول میں تھے. صحیح سر. ایک یہ بھی مجبوری. دوسری بات یہ بھی تھی کہ ہمارے جتنے بھی یہاں مسلم لیگ کے لیڈرز تھے تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے. دوسری طرف برطانیہ یہاں رہ چکی تھی، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے. صحیح. تو یہ ان ہمارے لیڈران کی جو تھے وہ مجبوریاں تھی، جس کی وجہ سے ہم ان ایگریمنٹس میں گئے، اور ان ایگریمنٹس نے پاکستان کو جو آج موجودہ بحران ہے اس کی طرف میرے خیال میں یہی پہلا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے ہم آج اس بحران میں. جی سر. جی تو سر. کولڈ وار یس ایرا کی بات ہم کر رہے تھے، تو یہ 1945 سے جو ہے وہ پلان کیا گیا. اچھا. باقاعدہ یہ ایک کمپٹیشن تھا. یہ ایک اس وقت دو پاورز تھے دنیا میں، ایک رشیا اور دوسرا امریکہ. اچھا. امریکہ جو تھی وہ اپنے آپ کو صرف ایک پاور دنیا میں منوانا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹارٹ لیا، انیشیٹو لیا. پہلے پلاننگ تھی اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ ان کے خلاف الائنس بلڈنگ ہو گئی. اچھا. اس میں پھر پاکستان جو ہے وہ ایوب خان کے دور میں، ایوب خان جیسی آیا ماشاء اللہ کے بعد، پاکستان نے باقاعدہ طور پر امریکہ کا ساتھ دیا. یہاں پر جو ہے وہ کچھ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے جو 1960 کا U2 انسیڈنٹ، سر اس پہ بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ سر. تو یہ سارے ایسی چیزیں تھی جو کولڈ وار ایرا میں جو ہے وہ ہماری غلطیاں میرے خیال میں تھی. اور دس واز کمپٹیشن بٹوین امریکا US اینڈ رشیا. اچھا. اور کمپٹیشن میں سب سے زیادہ جو وہ تھا وہ US کا تھا، اور وہ کاؤنٹر کرنا چاہتی تھی، اور وہ ایک یونی پولر ورلڈ بنانا چاہتی، بائی پولر سے جو ہے وہ کنورٹ کرنا چاہتی تھی. جی سر. تو دس واز. اچھا سر. انسائٹ فل سر. اچھا سر، یہ جو پہلے آپ نے ڈسکس کی کہ جو افغانستان جو تھا اٹ واز اے بفر اسٹیٹ بٹوین جو برٹن امپائر تھا اور رشینز امپائر تھا نا سر. تو یہاں پہ میں سر سوال پوچھتا ہوں کہ وائی ڈڈ رشیا انویڈڈ افغانستان سر؟ کون سے ان کے پولیٹیکلز یا جیو اکنامک یا جیو اسٹریٹجک جو آبجیکٹیوز تھے سر؟ تو رشیا نے انویڈ کیوں کیا سر؟ پھر انویژنس کے بعد افغانستان کے اندر جو سینیریو تھا سول وارس کا ایٹسیٹرا، تو ان پہ سر اگر آپ اپنی پرسپیکٹیو شیئر کریں سر. بیسیکلی جس طرح ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان واز آفٹر آل اے بفر اسٹیٹ. بفر اسٹیٹ کا مسئلہ اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ دیٹ ایگزسٹس انڈر دا انفلوئنس آف کنٹینڈنگ پاورس. اچھا. جو متحارب قوتیں ہوتی ہیں بفر اسٹیٹ کے ہمسائیگی میں، وہ ان کے زیر اثر ہوتا ہے. صحیح.
تو ضروری بات ہے ادھر سے برٹش امپائر تھی، اس کا یہ خیال تھا کہ افغانستان ہمارے زیر اثر رہے، صحیح. اور کافی عرصہ تک رہا. جس طرح سر نے بات کی کہ 1919 کے معاہدے تک افغانستان جو تھا یہ اس کی دفاع اور اس کی فارن پالیسی یہ مکمل طور پر برطانوی سامراج کے کنٹرول میں تھی. اچھا. اور ضروری بات ہے یہ چیز رشیا کے لیے قابل قبول نہیں تھی. صحیح. رشیا مغرب سے مشرق کی طرف آہستہ آہستہ حرکت کرتا آ رہا تھا. صحیح. اور جو سینٹرل ایشین خانیٹس تھے یا جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس تھے ان کو یک کے بعد دیگرے اس کو اپنے زیر اثر لاتے ہوئے اس پہ قبضہ کرتے ہوئے صحیح مشرق کی طرف بڑھتا رہا. اچھا. اور بالآخر افغانستان کے بارڈرز جو آمو دریا کے ساتھ بارڈر ہے تو وہاں پہ یہ سلسلہ رک گیا. صحیح. لیکن اس کے باوجود بھی یہ تسلسل موجود تھا. ادھر سے برطانوی حکومت نے 1919 کے بعد افغانستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کیا اور اس کو فارن پالیسی اور ڈیفنس کے حوالے سے صحیح اپنا اختیار دے دیا. صحیح سر. لیکن رشیا مسلسل کوشش کرتا رہا. صحیح. اور رشیا اپنے اسفیئر آف انفلوئنس کو بڑھاتا رہا. صحیح. رشیا کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک آئیڈیولوجیکل مشن کے ساتھ کام کر رہا تھا. کمیونسٹ اسٹیٹ تھا. صحیح. ریولوشن کے بعد اس کا ایک سب سے بڑا فریضہ ایز اے اسٹیٹ یہ بھی تھا کہ اس ریولوشن کو دنیا میں ایکسپینڈ کیا جائے. اچھا. اور دنیا میں ایکسپورٹ کر دیا جائے. صحیح. تو ضروری بات ہے وہ بھی اس کا ایک آئیڈیولوجیکل ابلیگیشن تھی. صحیح. دوسرا یہ تھا کہ اب ویٹنام میں جو جنگ ہوئی تھی ایگزیکٹلی اور اس جنگ کے نتیجے میں رشیا اور امریکہ کی جو کمپٹیشن رہی تھی ایگزیکٹلی اس میں امریکہ کو بہت زبردست قسم کی اس کا سامنا کرنا پڑا. اچھا. وہ لمبے عرصے تک چلتی رہی. اچھا. اور اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کو شکست ہوئی اور امریکہ کو ویٹنام سے نکلنا پڑا. صحیح. اور امریکن اس کو قوم کو اس بات کا ایک زبردست قسم کا وہ تھا کہ شکست آفٹر آل شکست ہوتی ہے جس کو اقوام آسانی سے قبول نہیں کرتے. جی سر. تو افغانستان میرے خیال میں جب رشیا نے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا صحیح 60s کے اینڈ میں اور 70s کے آغاز میں صحیح تو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو افغانستان کی دو سیاسی جماعتیں تھیں پرچم اور خلق ان دو سیاسی جماعتوں کا اثر رسوخ بڑھتا گیا صحیح اور رشیا کی طرف سے اس کی حمایت بڑھتی گئی اور اس نسبت سے رشیا کا انفلوئنس افغانستان میں بڑھتا گیا. اچھا. اور یہ چیز یقیناً مغرب کے لیے امریکہ کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں تھی. یس سر. لیکن یہاں پہ دو رائے ہیں. صحیح. ایک تو یہ رائے ہے کہ امریکہ نے ریئیکٹ کیا ویسٹ نے ریئیکٹ کیا. صحیح. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایک اسٹریٹجک چال تھی. صحیح. اور ان لوگوں نے افغانستان میں رشیا کو انکریج کیا. اچھا. کہ وہ آئے اور پنسے اور پنس کر سر اس کو ایک نئے بیٹل فیلڈ میں الجھایا جائے. اچھا. اور اس بیٹل فیلڈ میں الجھا کر ان سے ویٹنام کی جنگ کا بدلہ لیا جائے. تو یہ ایک چیز تھی. آپ کو معلوم ہے یہاں پہ پیدر پہ تبدیلیاں آئی. پہلے اس کا زاہد شاہ کا تختہ الٹ دیا گیا. داؤد آیا. داؤد کے بعد پھر نور محمد ترک خلق پارٹی کی
ریولوشنری اچھا گورنمنٹ آئی, صحیح پھر ریولوشن آفٹر ریولوشنس کا ایک سلسلہ چلا. لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ریولوشنس ان ریئل سینس آف دا ورڈ نہیں تھے. اچھا یہ محدود حد تک محدود لیول پہ محدود گروہوں کی کوشش تھی, صحیح جس کو رشیا نے بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا. صحیح یعنی اس کو میں ریولوشن نہیں کہہ سکتا. اچھا افغانستان کی تاریخ میں ان حکومتوں کی یعنی پے در پے تبدیلیوں کو انقلابات کا نام دیا گیا تھا. اچھا لیکن یہ انقلابات نہیں تھے. نہ تو افغان سوسائٹی انقلابات کے لیے تیار تھی, نہ قبائلی معاشرے میں اس قسم کے انقلابات کے لیے گنجائش ہوتی ہے, صحیح اور نہ اس قسم کی کوئی چیز تھی. لیکن یہ ساری چیزیں گروہی سطح پہ اور رشیا کی بھرپور تعاون سے اور افغان آرمی کے اندرونی کشمکش کی وجہ سے یہ چیزیں ہونے لگی. صحیح اور اس کے نتیجے میں رشیا جتنا مداخلت کرتا رہا اتنا اس دلدل میں پنستا رہا, ایسا اور دلدل میں جتنا پنستا رہا مغرب کو اور امریکہ کو اسلامی دنیا کے اور خصوصاً پاکستان کے توسط سے بھرپور موقع ملا. اچھا اور افغانستان ایک بیٹل فیلڈ کے طور پہ منظر عام پہ آنے لگا. صحیح سر, جہاں پہ کمیونسٹ بلاک اور جہاں پہ امریکن بلاک نے جو کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ بلاک تھے, ان لوگوں نے وہ جو فیصلہ کن قسم کا راؤنڈ تھا صحیح وہ یہاں پہ ہوا. صحیح اور اس راؤنڈ میں آپ کو معلوم ہے کہ رشین گورنمنٹ کو شدید مزاحمت کا سامنا تھا. لیکن مزاحمت کیا تھی, یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح سر, افغان مزاحمت کو ہمیں سمجھے کہ دیٹ واز سمپلی اے ٹرائبل ریئیکشن. صحیح That was a tribal, so Afghanistan was a tribal society. It was a traditional society, and it was a very strong reaction of tradition against modernity. صحیح روس اس کو انقلاب کا نام دے رہا تھا, ترقی یا خلق یا پرچم پارٹی ان چیزوں کو انقلابات کا نام دے رہے تھے. لیکن سچ یہ ہے کہ یہ جدیدیت کی ایک کوشش تھی. ٹرو. اور جدیدیت کی اس کوشش کے خلاف صحیح روایات اور مذہب کی بنیاد پہ زبردست قسم کی مزاحمت منظم ہونے لگی. صحیح اور اس مزاحمت کو ویسٹ کی, امریکہ کی اور اسلامی دنیا کی اور پاکستان کی بھرپور حمایت حاصل تھی. صحیح اور آپ کو معلوم ہے کہ اس جنگ نے طول پکڑا, اور وہ جنگ جتنا طویل ہوتا گیا اس کی قیمت باری ہوتی گئی. صحیح. اور اسی باری قیمت کے نیچے رشین اسٹیٹ جو تھی, جسے آپ سوویت یونین کہتے ہیں, صحیح, اس کے نظام پہ اتنا بوجھ بڑھنے لگا کہ وہ اس بوجھ تلے آہستہ آہستہ بیٹھنے لگا. اچھا. تو رشیا کی جو شکست, جسے ہم عام طور پر شکست کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پر اس جنگ کا بوجھ تھا. اچھا. یہ کوئی فوجی شکست نہیں تھی. اگر فوج کے حوالے سے دیکھا جائے, رشیا اس وقت دنیا کا مضبوط ترین فوج تھا. صحیح. اس کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز کے, میزائل کے یا دوسرے سسٹمز کے حوالے سے بہترین اسلحہ تھا. لیکن سچ یہ ہے کہ اس جنگ کا جو اقتصادی اور معاشی بوجھ تھا, وہ اتنا بھاری تھا کہ وہ رشین اکانومی سسٹین نہ کر سکی. اور رشین اکانومی آہستہ آہستہ اپنے اندر کی بوجھ سے بیٹھنے لگی. اور بالآخر پھر اس کے نتیجے میں مذاکرات ہوئے, اور مذاکرات جنیوا ایکارڈز ہوئے, اور جنیوا ایکارڈز کے نتیجے میں باقاعدہ
رشیا اور امریکہ کے درمیان وہ ہوا معاہدے ہوئے Yes. اور رشیا نے وڈرال کا فیصلہ کیا اور رشین وڈرال کو شکست کا نام دے صحیح دیا سر. گیا. اور سر یہ سوری ٹو کٹ اس کی وڈرال جو ہے دیٹ از کنٹروورشل. سم اسکالرز آتھرس کہتے ہیں 1979, جی. سم ایئر اٹ از ایٹ 1991. سو وڈرال کب ہوئی تھی سر یہ؟ فیکٹ یہ ہے کہ وڈرال تو یہ 90s کے اینڈ تک یہ پروسیس چل رہا تھا. وڈرال تو آہستہ آہستہ جب فوج نکلتی رہی سر اور اسی دیکھیں اس رشیا کے اندر پروسیس چل رہا تھا. یس سر. ایک تو ملٹری وڈرال تھی. صحیح سر. ملٹری وڈرال تو 80s کے اینڈ 80s کے مڈ سے یہ پروسیس شروع تھا. یس سر. مسئلہ یہ بنا کہ رشیا کے اندر جو گورباچوف کے ریفارمز تھے گورباچوف. وہ 2 لیول پہ کام کر رہے تھے. اندرونی ریفارمز تھے. صحیح. پریسٹرائکا اور کلاس نوٹ کے جو ریفارم کا سلسلہ تھا وہ رشین سسٹم کے اندر اصلاحات کا ایک سلسلہ چل نکلا. اچھا. اور اصلاحات کا وہ سلسلہ جتنا آگے بڑھ رہا تھا سوویت یونین اور اس کا سسٹم مزید اندر سے کمزور ہوتا گیا. اچھا. اور بالآخر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں 1990s کے اینڈ میں سوویت یونین جو ہے وہ خود ڈیزالو ہونے لگا. وڈرال تو پہلے ہو چکی تھی. صحیح. لیکن وہ جو گلاس نوٹ اور اسٹرائکا کا جو ریفارم سسٹم چلا تھا صحیح. جو رشیا کے اندر اپنے کمیونسٹ سسٹم کے اندر اصلاحات کا عمل تھا Yes, sir. اس کے نتیجے میں وہ سسٹم اس کا بٹا بیٹھنے لگا. صحیح. اور اسی چیز کو پھر بالآخر یہ طے ہوا کہ رشیا ایز اے سپر پاور, اچھا. کیونکہ 2 سپر پاور تھے اور بائی پولر ورلڈ تھی. بائی پولر. ایک طرف امریکہ تھا اور صحیح. دوسری طرف رشیا تھا. رشیا. تو بائی پولرزم وہ اینڈڈ. بائی پولرزم کا جو سٹرکچر تھا وہ ٹوٹ گیا. اچھا. اور جب وہ سٹرکچر ٹوٹ گیا تو دنیا نے ایک نیا نظام دنیا کو ملا جس کو یونیپولر ورلڈ کا وہ کہتے ہیں. تو یہ انٹرسٹنگ. 90s کے اینڈ میں یہ چیزیں ہوئی. صحیح سر. لیکن سچ یہ ہے سر. کہ اس سارے عمل کے نتیجے میں خواہ افغانستان میں انقلاب آیا, خواہ افغانستان پہ روس کا حملہ ہوا, خواہ افغانستان کے اندر حکومتیں یک کے بعد دیگرے بدلنے لگیں, خواہ افغانستان میں مجاہدین جیتے, خواہ افغانستان میں روس ہارا, ہار جیت کا یہ سارا سلسلہ جو ہے اس میں افغانستان کو کچھ نہیں ملا. جیت کسی اور کی تھی, ہار کسی اور کی تھی. افغانستان اور افغان قوم کو صحیح. کچھ نہیں ملا. سر. اور یہ چیز ہم آج تک نہ ان کو سمجھا سکتے ہیں اور نہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں Exactly, sir. کہ ہار جیت کا یہ جو سلسلہ ہے صحیح. جو 50 سال سے جنگوں کا ایک عمل چلا اور اس کے نتیجے میں امپائرز ٹوٹنے لگے, حکومتیں ٹوٹنے لگیں, نظام ٹوٹنے لگے, نظریے ٹوٹنے لگے, توڑ پھوڑ کا ایک لمبا عمل چلا, شکست اور جیت اور شکست کا ایک لمبا سلسلہ چلا. اس میں افغانوں کو کچھ نہیں ملا. اگر ملا تو رشیا کو ایک باعزت شکست ملی. باعزت شکست میں اسے کہتا ہوں. باعزت شکست سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم کی حیثیت سے اس نے بیٹھ کر جنیوا پروسیس کے ذریعے اپنے عزت اور اپنے قومی وقار کے مطابق وڈراول کی اور امریکہ کو باعزت فتح حاصل ہوئی جس کو آج تک وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ افغانوں کو کچھ نہیں ملا اور اسلامی دنیا کو کچھ نہیں ملا. اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی کہنے کی جسارت کروں گا کہ پاکستان کو بھی کچھ نہیں ملا. پاکستان کو
بہت باری قیمت ادا کرنی پڑی لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا. سر یہ ون تھنگ آئی وانٹ ٹو ایڈ رائٹ ان دس کانٹیکسٹ کہ رشینس انویژنس کے بعد پھر یو ایس انویژنس ہو گیا پوسٹ یو ایس وڈرال کے بعد جو ڈیمارکیشنز لائن ہے ڈیورل لائنس کے افغانستان اور پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر اونلی پشتونز آر سفرنگ سر. I think it's a critical questions کہ جس پہ I want to take your sir perspective sir دونوں کا سر عطا اللہ صاحب. اس پر سر سے پہلے شروع. Sir, why Pashtun are suffering on the ویسے ایک both چیز ہے sides کہ میں خود پختون ہوں جی سر اور میں پختون کے فطرت اور اس کے نفسیات کے حوالے سے یس سر خود بہت مشکل کا شکار ہوتا ہوں. یس سر مجھے سمجھ نہیں آتی صحیح کہ ہم اس خطے میں یہ خطہ ہمارا نہیں ہے یہ پورا خطہ ہے اس میں ٹرکس ہیں اس میں ازبکس ہیں اس میں تاجکس ہیں اس میں پرشینز ہیں اس میں انڈیا ہے اس میں یہ سارا ایک خطہ ہے پورا خطہ چائنا ہے صحیح بہت بڑا خطہ ہے. لیکن اس خطے کے اس المیوں میں جو سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے وہ پختون ہے. صحیح اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ پختون صرف سفر نہیں کر رہا وہ سفرنگز کو سیلیبریٹ بھی کر رہا ہے. اور یہ ہماری اس کی بدقسمتی یا ہماری اس کی ایک تکلیف دہ پہلو ہے صحیح کہ ہم سفر بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ سفرنگز ہوئے ہیں اور یہ آج سے نہیں. اچھا آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ احمد شاہ ابدالی جب افغانستان بنا رہا تھا جی جی تو یہ پختون سفر کر چکے ہیں. اچھا اسی وقت بھی یہ اس وقت بھی مفتوح علاقے تھے. جب افغانوں کو ان علاقوں سے سکھ نکال رہے تھے تو یہ پختون دوبارہ مفتوح علاقے بنے اور جب سکھوں سے انگریز ان علاقوں کو خالی کر رہے تھے تو ایک دفعہ پھر پختون سفر کر رہے تھے. صحیح مار پختون کو پڑ رہے تھے. اور جب رشیا نے افغانستان پہ انویٹ کیا تو سب سے زیادہ سفر پختون تاجکس نے ہجرت نہیں کی صحیح ازبکوں نے نہیں کی. ہزارہ جو افغانستان کی انتہائی کمزور کمیونٹی ہے دے اسٹیٹ دیئر. اچھا پختونز ملینز میں رشین انویژن رشین انویژن کے نتیجے میں آئے. اچھا اور جب مجاہدین نے فتح پائی ایک دفعہ پھر پختونوں کو سفر کرنا پڑا. اور جب مجاہدین کے خلاف طالبان میدان میں نکلنے لگے صحیح تو ایک دفعہ پھر پختون سفر کرنے لگے. اور جب امریکہ نے افغانستان پہ طالبان کے خلاف ایکشن لیا تو سب سے زیادہ نقصان پختون کمیونٹی کو ملا. اور جب امریکہ نکل رہا تھا تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت بھی پختونوں کو بہت بڑا نقصان ہوا. اچھا اور جب امریکہ ادھر نہیں رہا اور طالبان افغانستان پہ قابض ہوئے اور اس قبضے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا صحیح تو ہم اس چیز کا ادراک نہ کر سکے کہ یہ سیلیبریشن اور یہ فتح ایک دفعہ پھر پختونوں کو مشکل میں ڈالے گا. اور آج پختون قیمت ادا کر رہے ہیں. رائٹ
تو میں پختون کے اس نفسیات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. یہ جنگ میں امن ڈھونڈتے ہیں اور امن میں جنگ کے لیے کام کرتے ہیں. سر اس کو تھوڑا آپ ریپیٹ کریں تاکہ آڈینس اس کو. امن اور جنگ کا یہ سلسلہ جو ہے جو گزشتہ 300 سال سے چل رہا ہے صحیح اس خطے میں، اور جس میں مین کردار پختون کا ہے، آخر پختون اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہا، اور پختون کو کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ امن اور جنگ کے اس کھیل میں، جس کو آپ گرینڈ گیم کا نام دیتے ہیں، جس کو اس خطے میں ایک کشمکش کا نام دیا جاتا ہے، صحیح اس میں مرکزی کردار بھی پختون کا ہے اور مرکزی نقصان بھی پختون کا ہے، اور پختون سمجھ نہیں رہا. اس کو کیسے سمجھایا جائے، میں خود ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا، مجھے سمجھ نہیں آتی، اور اس کو کیسے اس کی وجہ کیا ہے. جی سر. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو چیز پختونوں کو، پختون سماج کو یہ نفسیات جو ملی ہے، صحیح اس کی بھی ایک ہسٹری، سچا. اور اگر ہم اس ہسٹری کو کریٹیکلی دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے گی. صحیح. اور وہ ہسٹری کیا ہے کہ ہمیں مغلوں نے، مغل امپائر نے، برٹش امپائر نے، اور رشین امپائر نے، اور پرشین امپائر نے، ان 4 امپائرز نے اپنے اپنے وقت میں ایک نفسیات دیا ہے. سر اس میں ڈومیننٹ نفسیات کون سے ہیں سر کی؟ کہ ہم بہادر ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، اچھا. ہم مارشل ریس ہیں، جنگ ہتھیار ہمارا زیور ہے، جنگ ہماری زندگی ہے اور ہماری ثقافت ہے. جبکہ پختون کی نفس تاریخ اور پختون کی سماجی اس کا اگر تجزیہ کیا جائے، صحیح، تو یہ جو چیز ہمیں گلوریفائی کر رہا ہے، جو سامراجی قوتوں نے ایک ہماری ذہنی وہ کی ہے، تعمیر کی ہے، ہماری ذہنیت کی تشکیل کی ہے، جی سر، یہ تشکیل غلط ہے. اچھا. پختون کو یہ چیز سمجھنا پڑے گا صحیح کہ بہادری کوئی جنگجویانہ ثقافت یہ نہ تو اس خطے کی اور نہ اس نسل کی کوئی ایسی خصوصیت ہے صحیح. کہ جس کو ہم نے پرماننٹلی اپنا وہ بنایا ہوا ہے. صحیح سر. ہمیں مغلوں نے کہا یہ بہادر ہیں، ہمیں انگریزوں نے کہا یہ بہادر ہیں، ہمیں ایرانیوں نے کہا یہ بہادر ہیں، اور ہمیں روس نے بھی یہ کہہ کر استعمال کیا کہ یہ بہادر ہیں، اور ہم سچ مچ یہ سمجھنے لگے کہ ہم بہادر ہیں. لیکن بہادر اتنی مار نہیں کھاتے جتنی ہم نے کھائی ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کب تک کھائیں گے. اچھا ہوگا اور بہتر ہوگا کہ ہم یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں. صحیح سر. کہ ہم اس نفسیات سے نکلیں. صحیح سر. پختون بائی نیچر انتہائی ونڈرفل قسم کا کریچر ہے. ویری ٹرو سر. ایک اچھا مخلوق ہے. بالکل سر. پختون بائی نیچر تجارت کے لیے پیدا ہوا ہے. پشتون جغرافی جو ہے یہ ٹورزم کے لیے پیدا ہوئی ہے. صحیح. تو پختون کلچر جو ہے جس کو مہمان نواز کلچر کہا جاتا ہے، صحیح، یہ ٹورزم کے لیے انتہائی موافق اور
یعنی بہترین ایک ایسٹ ہے. صحیح سر. تو پختون سوسائٹی، پختون جیوگرافی اور پختون ریس، صحیح. ان کو جنگجویانہ اس سے نکل کر پختون کندھے پہ قالین اٹھا کے جب نکل جاتا ہے تو وہ شام تک اپنا قالین بیچ کے گھر جاتا ہے. اور اگر آپ اس کے ساتھ قالین پہ بات کر لیں تو وہ آپ کو آخر تک چھوڑتا نہیں، وہ قالین بیچ کے آپ کو چھوڑتا ہے. بالکل سر. پختون بہترین تاجر ہے اور پختون جیوگرافی خوبصورت جیوگرافی ہے. یہاں پہ ٹورزم کے لیے یہاں کی ثقافت، یہاں کی سیاحت، یہ بہت بڑی اکانومی ہے ہماری اگر ان چیزوں کو ہم سمجھیں. لیکن افسوس ہے ہم نے ان چیزوں کو جنگوں، بہادری اور یعنی بدامنی اور ان چیزوں کے حوالے کیا ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس میں سر ایک اور بات یہ ہے میرے خیال میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پشتون کو جو ہے وہ میرے خیال میں قصداً پسماندہ رکھا گیا ہے. اور اس کو جو ہے یعنی آپ دیکھیں ہسٹوریکلی برٹش آئے تو انہوں نے خود انگلش ایجوکیشن پر زور دیا. سر سید احمد خان جیسے لوگ آئے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو ہے ماڈرن ایجوکیشن، سائنٹیفک ایجوکیشن. لیکن جب پشتونوں کے لیے جب آواز اس کے تعلیم کے لیے آواز اٹھایا گیا تو ان کو جو ہے سپریس کیا گیا. اچھا. آپ دیکھیں یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر HCR جیسے قوانین لاگو کی گئے. ان کو میرے خیال میں یہ ایک پالیسی تھی جس کے تحت پشتونوں کو جو ہے وہ تعلیم سے دور رکھا گیا، ان کو صحت سے دور رکھا گیا، ان کو اپنی مسائل میں جو ہے اتنا وہ کیا کہتے ہیں ڈبویا گیا کہ وہ دوسری طرف بس وہ پھر اپنی معاش کے لیے جنگ کی طرف، جس طرح سر نے جنگ کی بات کی تو میرے خیال میں پھر ان کو اپنی معاش کے لیے جو ہے وہ جنگ کا سہارا لینا پڑا، دوسروں کے جنگوں میں جانا پڑا. تو تعلیم ایسی چیز ہے، اگر آپ دیکھیں نا ہمارے جتنی بھی علاقے جہاں پر تعلیم زیادہ ہے، ریشو زیادہ ہے، شرح زیادہ ہے، تو وہاں پر امن بھی ہے. اور اس طرح سر نے بات کی کہ پشتون بہت بہترین کریشن ہے گاڈ کی. ان کو جو ہے علم دیا ہے، ان کو تجارت کا ایک اسکل دیا گیا ہے. لیکن ان چیزوں سے ان کو روکا گیا ہے اور میرے خیال میں یہ انٹینشنلی جو ہے کیا گیا ہے ہسٹوریکلی. اچھا سر، اس میں جو US انویژن تھا افغانستان پہ، پھر پوسٹ US وڈرال جو تھا افغانستان سے سر، سو یہاں پہ جو سینیریو ہے اٹس وولیٹائل سر، رائٹ؟ سو وٹ ور دی پوسٹ US وڈرال امپلیکیشنس ان افغانستان سر؟ پھر افغانستان کے اندر جو وولیٹائل سینیریو کریٹ کیا گیا، واٹ از اٹس امپیکٹ آن دا پاکستان's KP and پختون لیونگ ان افغانستان سر؟ یہ جو ابھی امریکن وڈرال ہو گئی اور جو نئی طالبان گورنمنٹ افغانستان میں انسٹال ہو گئی سر، اس کے بعد کی سیناریو بالکل ایگزیکٹلی سر، اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں ہمیں سچ بولنے کی ضرورت ہے. صحیح. کیونکہ اس کو ہم نے جنگ کی فتح اور شکست کی صورت میں سیلیبریٹ کیا. صحیح. لیکن سچ یہ ہے کہ یہ نہ تو جنگ کے حوالے سے جیت ہار اور جیت کا مسئلہ تھا، یہ ایک باقاعدہ معاہدے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا تھا. اچھا. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ
وہ جو ادھر وہ پروسیس چل رہا تھا 29 فروری 2020 کو جو معاہدہ ہوا تھا معاہدہ ہوتا جی تو باقاعدہ ایک معاہدے کے نتیجے میں صحیح. اور معاہدے کے نتیجے میں باقاعدہ ایک ایسی بھی ٹراول ہوئی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. صحیح. اور اس ٹراول کے بعد صحیح. جو خلا پیدا کی گئی جو خلا چھوڑ دی گئی صحیح. اس خلاف میں صرف اور صرف بدامنی جنگ اور خون خرابہ ہو سکتا تھا. اچھا. ضروری بات ہے کہ جب آپ ایک ایسے وولٹائل قسم کے سچویشن میں ایک سوسائٹی کو حوالے کر دیں صحیح. اور ایک قوت نکل جائے اور دوسری قوت اندر گھس جائے اور ایک طرف معاہدہ ہو معاہدے کے نتیجے میں یہ سب کچھ طے ہو جائے صحیح. اور پھر آپ وہ دن یاد رکھیں جس دن افغانستان پہ کابل پہ یہ ہو گئے یعنی طالبان کی انٹری ہو گئی اور وہاں سے کس طریقے سے لوگ باہر کس عالم میں اور کس صورتحال میں نکل رہے تھے. صحیح. تو دیٹ واز ہریبل سچویشن. صحیح. تو اب کیا ہے اب اس حوالے سے میرا تو یہ خیال ہے کہ افغانستان اندر سے حالت جنگ میں ہے. ادھر ٹھیک ٹھاک ایک اتھارٹی یا ایک حکومت کی جو قانون آئین یا بین الاقوامی روایات اور اقدار کے مطابق پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہو ایسے حکومت وہاں پہ صحیح. اور یہ بہت بڑا خلا ہے. اچھا. اور اس خلا کی موجودگی میں امن کے متعلق بات کرنا ترقی کے متعلق بات کرنا یا مستقبل کے متعلق بات کرنا میرے خیال میں یہ کوئی سمجھنے والی بات نہیں. صحیح. تو صرف یہاں تک بات نہیں رہی. صحیح. افغانستان کے اندرونی خلا اور کشمکش کے نتائج جو ہیں صحیح. وہ پورے خطے کے لیے ہیں. پورے خطے کے سارے ممالک جو ہیں صحیح. افغانستان کے گرد جتنے بھی ممالک ہیں ان سب ممالک کو اس صورتحال کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. صحیح. اور میرے خیال میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس کا پہلا وکٹم ہے. رائٹ. ٹرو. پاکستان اس کے نتائج بھگتنے والا شاید پہلا. بالکل. اب اس کے دور رس کیا نتائج ہوں گے یہ بالکل تو یہ ہے کہ اس خطے میں یہ کشمکش چلتی رہے گی. صحیح. خلا رہے گا. طاقت کا توازن بگاڑ کا شکار ہوگا. صحیح. اور اس میں اس وقت مختلف بیرونی قوتیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کے حد تک اپنا رول پلے کر رہی ہیں. صحیح. چائنا لگا ہوا ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے. صحیح. رشیا اپنے طریقے سے رول پلے کر رہا ہے. اچھا. انڈیا اپنے طریقے سے اس میں رول پلے کر رہا ہے. ایران اپنے طریقے سے یعنی کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی قیمت ادا کر رہا ہے. لائک ملکنگ دا کاؤسر. ایگزیکٹلی. یہ نتائج ہے. صحیح. لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ اب بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اپنے مفادات کی حد تک رول پلے کرنے کی بجائے خطے کے سارے قوتوں کو اور دنیا کے سارے جو طاقتیں ہیں ان کو مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. صحیح سر. اور اس کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے جو رول ہو سکتے ہیں صحیح اس کے ساتھ اپنا رول پلے کر کے اس مسئلے کا ایک دیر پا حل ڈیوریبل سلوشن تلاش کریں.
یس سر. ورنہ افغانستان کل روس کے لیے بلیڈنگ واؤنڈ تھا، یہ آج پاکستان کے لیے ایک اس کا مشکل کا وہ ہے، کل ایران کے لیے ہوگا، پرسوں چین کے لیے آئے گا. یہ پورے خطے کا ایک، میرا یہ خیال ہے کہ خطے کا مفاد اس میں ہے صحیح سر. کہ افغانستان کے موجودہ صورتحال کو خراب نہ ہونے دیں اور اس کا کوئی حل تلاش کریں. صحیح سر. اپنے وہ مفادات کو پروموٹ کرنے کی بجائے صحیح اور دوسروں کے لیے پیچیدگیاں پیدا کرنے کی بجائے میرے خیال میں سب کو مل کر سالوشن کی طرف جانا چاہیے سر. اور سالوشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. سر ورنہ افغانستان کی تاریخ یہی ہے کہ افغانستان کی دیٹ از کالڈ دا ہارٹ آف ایشیا. ہارٹ آف ایشیا. اور سر اس کے لیے گریو یارڈ آف گریٹ سویلائزیشن. دیٹ از اے ہارٹ آف ایشیا. اور یہ سویلائزیشن بہرحال یہ تاریخ کے کچھ اور چیزیں ہیں، یہ کچھ مغالطے بھی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں. یہ میرے خیال میں اس کے حل کی ضرورت ہے، سالوشن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. صحیح سر. اور سب نے مل کر سالوشن ڈھونڈنا ہے. رائٹ. اور امریکہ، چائنا، رشیا اور اس اسلامی دنیا سب نے مل کر، یہ نہیں ہوگا کہ ترکی ترکوں کی حد تک مسئلہ ڈھونڈے. صحیح. یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ چائنا صرف اپنی سرحدی معاملات اور اپنے محدود مفادات کی حد تک سالوشن ڈھونڈے. صحیح. یہ بھی نہیں ہوگا کہ رشیا اپنے وقتی مشکلات کی حد تک افغانوں کے ساتھ بیٹھے اور محدود حد تک بات کرے. صحیح سر. میرے خیال میں دیر پا سالوشن کی ضرورت ہے. رائٹ سر. اور افغانستان کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بفر سٹیٹ کے یہ ترانہ ختم کر دیں، قومی ریاست بنے. صحیح سر. اپنی اقتدار اعلیٰ کا، اپنی خود مختاری کا اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کا ذمہ لے. صحیح سر. دوسروں کی سرحدوں کی کا احترام کریں. صحیح سر. دوسروں کی اقتدار اعلیٰ کا احترام کریں. صحیح. اور قومی ریاست کے حیثیت سے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے. صحیح سر. اور اگر وہ امپائر کے اس میں سوچ رہا ہے کہ وہ دنیا کو فتح کرے گا، تو یاد رکھیں ابھی تک تاریخ بتا رہی ہے کہ دنیا کی ہر طاقت نے افغانستان کو فتح کیا ہے. یہ فتح ہوتا جائے گا اور فتح ہوتا جائے گا اور سفر ہوتا جائے گا. فتوحات کا یہ سلسلہ میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی سر. اس وقت قومی ریاست کا دور ہے اور قومی ریاستیں اپنے سرحدوں کی حفاظت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کرتی ہیں. صحیح سر. افغانستان کو یہ سیکھنا چاہیے. صحیح سر. اور وہ کیسے سیکھے گا؟ وہ دوسروں کا احترام سیکھے گا. صحیح. اور دوسروں کی سرحدوں کا احترام کرے گا. صحیح. تو پھر دوسرے بھی ان کی سرحدوں کا احترام کریں گے. صحیح سر. یہ کوئی سالوشن نہیں ہے. صحیح سر. کہ دوسروں کی سرحد کا احترام نہ کریں اور اپنے اقتدار اعلیٰ کی. تو کس قوم نے افغانستان کو فتح نہیں کیا ہے؟ صحیح سر. آرینس نے ان کو فتح کیا ہے. اچھا. گریکس نے ان کو فتح کیا ہے. ترکوں نے ان کو فتح کیا ہے. صحیح. منگولوں نے ان کو فتح کیا ہے. بدھسٹ یہاں سے گئے ہیں، افغانستان کو فتح کر چکے ہیں. مجھے ایسا دنیا کا کوئی تہذیب اور کوئی قوم بتا دیں جس نے افغانستان کو فتح نہیں کیا ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ یہ گریو یارڈ ہے. اچھا. یہ گریو یارڈ سویلائزیشن کا سو نہیں اٹس مس انفارمیشن. یہ بیٹل فیلڈ ہے. اچھا. یہ بیٹل فیلڈ ہے. یہ میدان جنگ ہے اور میدان جنگ میں یہ کشتی کا اکاڑا ہے
اور کشتی کا اکاڑے میں دنیا کی جو بھی طاقت اٹھتی ہے وہ جہاں سے بھی طاقت اٹھتی ہے وہ افغانستان کا رخ کر کے ادھر آتی ہے اور ادھر کشتی لڑ کے چلی جاتی ہے. انٹرسٹنگ سر. اور پختون تالیاں بجاتے ہیں اور افغان تالیاں بجاتے ہیں اور فتح اور شکست کے نعرے لگاتے ہیں. حقیقت یہ ہے شکست ان کی ہوتی ہے, حقیقت یہ ہے مار ان کو پڑتی ہے. میرے خیال میں ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے. میں افغانستان کے ساتھ ریئلی مجھے محبت ہے. یس سر, کیونکہ نو ڈاؤٹ سر. بہت زیادہ افغانستان سفر ہوا ہے. یس ایگزیکٹلی. اور اس کی تاریخی سفرنگس انسانی تاریخ کے سفرنگس ہیں. ایگزیکٹلی. اور اسے اینڈ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور اس میں میں خصوصاً پختون اس کو اپیل کرتا ہوں. صحیح. قیادت کو بھی خواہ وہ جس اس سے بھی نقطہ نظر یا مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح سر. میں سارے پختونوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے بس کافی ہوا. صحیح. اور سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ اپنی ریاست اور اپنی سرحدوں اور اپنے اقتدار اعلیٰ کا احترام کرنا سیکھیں. صحیح. اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ دوسروں کا احترام کریں. بالکل سر. آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. صحیح سر. تھینک یو سر, اپریشیٹ سر. سر اس میں جب کسی اسٹیٹ کی جو اسٹریٹجک ڈاکٹرنز ہوتی نا اس میں ایک ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی سر, جب پاک افغان ریلیشنز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سر. سو واٹ از دس سر اسٹریٹجک ڈاکٹرن سر, اور اسٹریٹجک ڈاکٹرنز کو امپلیمنٹ کرنے میں پاکستان, اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر اس کے اپنے انٹرسٹ تھے. صحیح. اور وہ انٹرسٹ جو تھا وہ انڈین انفلوئنس ٹو کاؤنٹر دی انڈین انفلوئنس. صحیح. اینڈ دیٹ واز دی اسٹریٹجک ڈیپتھ آف پاکستان ان افغانستان. اچھا. اگر آپ دیکھیں تو 1996 میں جب افغان طالبان کا حکومت بنا صحیح وہاں پر تو پاکستان سب سے پہلے پاکستان نے اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا. صحیح. اس کے ساتھ پھر سعودیہ اور یو اے ای نے کیا. اب وہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارا تعلق جو تھا وہ بہت اچھا تھا. صحیح. اور اس کی مین ریزن جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہم نے انڈین انفلوئنس کاؤنٹر کی وہاں پر. اچھا. اور ہم نے اپنی انفلوئنس جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اور انڈیا کا جو ہے وہ ایک طرح کا مقابلہ ہے افغانستان کے اندر. اچھا. اپنے انفلوئنسز بڑھانے کا. صحیح. انڈیا اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے, ہم اپنے انفلوئنس جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر. تو وہ جو ایرا تھا فرسٹ طالبان ریجیم, اس میں ہمارا جو ہے وہ انفلوئنس زیادہ رہا اور ہم نے انڈین انفلوئنس کو کاؤنٹر کیا. صحیح سر. لیکن 9/11 کے بعد اور پھر وار آن ٹیرر شروع ہوتی ہی ہمارا انفلوئنس افغانستان کے اندر جو ہے وہ کم ہوتا گیا اور آخر میں بالکل جو ہے وہ ختم ہوتا گیا. صحیح. اور انڈین انفلوئنس جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہو گیا. اور جس طرح سر نے بات کی جو ایگریمنٹ ہوا پھر 2020 میں فیبروری, اس کے بعد پھر یو ایس وڈرال ہوا. صحیح. تو یو ایس وڈرال کے بعد ہم نے جو چائے کے کپ دکھائے اور ہم نے وکٹری سیلیبریٹ کی. صحیح. ہمارے جو ریلیجس جو پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی سیلیبریشن شروع کی کہ ہم نے افغانستان کے اندر امریکہ کو شکست ہو گیا, انہوں 20 سال بعد یا 15 سال بعد اس کو شکست ہو گیا اور افغان طالبان جو تھے وہ جیت گئے. صحیح. اب یہ ہماری جو ہے وہ غلط فہمی تھی. صحیح. غلط فہمی یہ تھی کہ ایک تو طالبان ایک ایگریمنٹ کے تحت وہاں پر یعنی دوحہ ایگریمنٹ ہو گیا, اس کے تحت انہوں نے جو ہے 15 اگست کو افغانستان میں حکومت اپنی بنا لی. تو وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت, تو کوئی فتح نہیں تھی, کوئی مقابلہ ان کا نہیں ہوا تھا. صحیح. امریکہ کے ساتھ یہ کوئی ان کی فتح نہیں تھی. دوسری اہم بات یہ تھی کہ ہم یہاں پر ایک غلط فہمی میں تھے. صحیح. اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ ہم نے تو کہا کہ طالبان تو واپس آ گئے, اب ہم 1996 کی طالبان کی طرح ابھی ہماری
इन्फ्लुएंस उधर बढ़ जाएगा और हम जो है इंडियन काउंटर जो है वो इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो हम काउंटर कर लेंगे, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक ठीक। यहाँ से हमारी गलती जो है वो शुरू हो गई। अब ये तालिबान वो पुराने तालिबान नहीं थे। एक तो ये तालिबान जो थी, इनके साथ पाकिस्तान ने जो किया था वो उनको याद था। 9/11 के बाद जो अब्दुलसलाम ज़ईफ़ था, उन्होंने फिर पाकिस्तान पर किताब भी लिखा। उस किताब में उसने पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें की है, किस तरह उनको एक सफ़ीर को आपने दूसरे मुल्क के हवाले कर दिया, उन्होंने सारे जेल की पाकिस्तान, और इसी तरह सिर्फ अब्दुलसलाम ज़ईफ़ नहीं बल्कि बहुत सारे लीडरान के साथ बहुत कुछ हुआ था। अच्छा। अमेरिका के कहने पर। तो वो जो लोग थे उनको, अफगान तालिबान थे, उनको ये एहसास होता कि हमारे साथ 20 सालों में पाकिस्तान ने क्या किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो असल मसला था वो अफगान तालिबान के साथ नहीं था, वो TTP के साथ था। सही। अब पाकिस्तान ये समझ रहा था कि हम अफगान तालिबान के साथ जब हम एक पेज पे हो जाएंगे तो TTP का मसला हल हो जाएगा। सही। और ये सारा हम डिस्कस करें स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अभी तक जो हम चीज़ डिस्कस की, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ को डिस्कस कर रहे हैं। सही सर। तो पाकिस्तान जो है वो उन्होंने, हम गलत फहमी में रहा और उन्होंने, अब TTP का जो मसला था वो अलग मसला था। और मेरा सवाल भी उसी टाइम में ही था, आप सोशल मीडिया पर फेसबुक पर देख सकते हैं कि मैंने ये सवाल उस वक्त उठाया था कि हम अफगान तालिबान की फतह को जो सेलिब्रेट करें, क्या हम अपनी जो APS के जो शुहदा है, जो बच्चे हैं, जो 88,000 लोग हमारे लोगों ने जानों का नजराना पेश किया वार ऑन टेरर में, राइट, क्या हम उनको भूल रहे हैं? इन यहाँ पर जितने धमाके हुए, जितने लोग शहीद हो गए, क्या हम उनको भूल रहे हैं? अब वहाँ जो रिलीजियस क्लास था उसकी तरफ से ही जवाब आ रहा था, यार TTP तो बच्चा है अफगान तालिबान का। जब अफगान तालिबान आ गए तो अब इस बच्चे को संभाल लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। TTP उनका बच्चा नहीं था। TTP हमारे मुल्क के बच्चे थे जो वहाँ पर अफगान तालिबान और वार ऑन टेरर के दौरान जो थी वो यहाँ सफ़र होकर वहाँ उन्होंने पनाह ली और अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए थे। अब यहाँ सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया कि ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी ये स्ट्रेटेजिक स्पेस में तब्दील हो गई। अच्छा। हम जिस अफगानिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए वो, अब वो हमारे लिए सिक्योरिटी का इशू बन गया। स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमारा ये था कि हम इंडियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करेंगे। सही। अब अफगानिस्तान से वही TTP जो पाकिस्तान के लोग हैं वही जो है वो पाकिस्तान के लिए मसला बन रहा है। अफगानिस्तान अगर जो अफगान तालिबान की हुकूमत वहाँ पर आ गई, आप देखिए वहाँ पर कोई ऐसे हालात नहीं है जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में है। सही। वहाँ पर इतना वो आप धमाके देखे होंगे इतने ज़्यादा, यानी जो री इमरजेंस ऑफ तालिबान हो गया, सही, वो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी डिजास्टर लेके आया। अच्छा। सिक्योरिटी ऐसे मसाइल पैदा किए, ऐसे जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा है वो और भी है वो मसाइल का शिकार हो गया। अब अफगान तालिबान वो क्या करे, वो पुष्ट बनाई कर रही है, TTP की भी कर रही है। दूसरी तरफ वहाँ पर और भी मिलिटेंट ग्रुप्स उज़्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से, चाइना से, वो वहाँ पर जो है वो आबाद हो रहे, वापस वही जो 1996 वाला जो पोजीशन था वहाँ पर आ गए। लेकिन उस पोजीशन में पाकिस्तान का जो था वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडियन इन्फ्लुएंस को काउंटर कर। अब यहाँ पर ये पाकिस्तान के लिए मसला बन गया है और वो मसला ये है कि वो जो TTP है वो हमारे अगेंस्ट अफगान तालिबान की हुकूमत के सरपरस्ती में हम पर अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान यही जो मौजूदा हालात है, पाकिस्तान बार बार अफगान तालिबान को समझाने की कोशिश करता रहा। अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं, अफगान तालिबान जो है वो अब हमारे दुश्मन इंडिया के पास जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तरफ आप TTP को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरी तरफ जो है आप इंडिया भी जा रहे हैं। तो ये जो मौजूदा हालात है इसको हम स्ट्रेटेजिक स्पेस की नज़र से देखेंगे। अच्छा। स्ट्रेटेजिक स्पेस से मुराद ये है कि अफगानिस्तान के अंदर कुनर ये जो जितनी भी बॉर्डर रीजन है, सारा बॉर्डर रीजन, यहाँ पर जितनी भी
جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے وہ موجود ہے، اور وہ سارے ملیٹنٹ آئی ایس کے جو ہے وہ آئی ایس کے پی جس کو ہم اسلامک اسٹیٹ آف خراسان جس کو جو کہ آئی ایس ایس کا ایک اپ شوٹ ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں آئی ایس کے اور افغان طالبان کی آپس میں دشمنی ہے، لیکن وہ ہمارے اگینسٹ استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بیلے ہمارے طرف جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، وہ بھی افغانستان میں پناہ لیتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے وہ پناہ لے رہے ہیں. تو یہ سارے جو سیکیورٹی ایشو پاکستان کے لیے بن رہے ہیں تو یہ ایک افغانستان کی سرزمین پر بن رہے ہیں. اچھا. تو افغانستان کی سرزمین پر جو بن رہے اس کو اسٹریٹجک اسپیس کہا جاتا ہے. تو پاکستان اب جو ہے وہ سیکیورٹی کا ایشو فیس کر رہے ہیں. اب اس کے لیے پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ہر حد تک گیا. پاکستان یہاں تک گیا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی جیسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہاں پر اتنی دھماکے کی، اتنے لوگوں کو شہید کیا، جتنے میرے خیال میں افغانستان کے اندر پوری ہسٹری میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے، اتنے لوگ جو ہے وہ وکٹمائز نہیں ہوئے جتنے پاکستان کے اندر. اس کے باوجود پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایگری ہوا. مذاکرات میں انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ 2-3 راؤنڈز مذاکرات کی. رائٹ. ہر یعنی آپ ایک بندہ آپ کے خلاف اسلحہ اٹھائے، آپ کے فیملی کو مارے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائے، تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے پارٹ پہ جو ہے ایک اچھا سٹیپ تھا. صحیح. لیکن اب صورتحال ایسا پیدا ہو گیا کہ وہ ٹی ٹی پی کیا مانگ رہی ہے مذاکرات میں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فاٹا کے اندر وہ جو فاٹا کا جو پرانا سٹیٹس ہے اس کو بحال کرے، اور ہمیں فاٹا کے اندر اسلحے کی کھلے عام اجازت دے دی، ایف سی آر دوبارہ وہاں پر بحال کرے. اچھا. تو اب پاکستان ان چیزوں پر تو نہیں جا سکتا کہ ایک چھوٹے سے گروہ، ایک مسلح گروہ جو آپ کے خلاف آیا ہے اور ان کو اس کے گھٹنوں میں بیٹھ جائے، اس کے پیروں میں بیٹھ جائے اور ان کی ہر بات کو جو ہے وہ مانے. پاکستان بالآخر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اب اس کا کوئی حل تو نظر نہیں آ رہا، اور مذاکرات ایک افغان طالبان کو کئی بار سمجھایا، مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ گئے. صحیح. لیکن اب مسئلے کا حل جب نہیں آ رہا تو پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو چھوٹا بھائی سمجھتا ہے، اور چھوٹے بھائی کو کبھی کبھار تھپڑ مار دی جاتی ہے جب وہ بات نہیں مانتا. صحیح. اور جب آپ کے لیے وہ مسئلے پیدا کرتا ہے تو ایز اے بگ بردر پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے. سرپرائز. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سر نے کہا کہ یہ حل نہیں ہے. اچھا. ہم لانگ ٹرم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. وہاں پر پشتون بھائی ہے ہمارے، یا اس سائڈ بھی پشتون، اس سائڈ بھی پشتون، نقصان پشتون کا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور خسارے میں پشتون جا رہا ہے. صحیح. تو اس کا حل یہ نہیں ہے. صحیح. اس کا حل یہ ہے کہ افغانستان کے اندر باقاعدہ جس طرح سر نے بات کی امپائر سے نکل کر یہ نیشن اسٹیٹ کی طرف آ جائے. اور نیشن اسٹیٹ کے لیے آپ نے ڈیموکریسی اور کنسٹیٹیوشن کی طرف آنا ہوگا. افغانستان کے اندر باقاعدہ طور پر انتخابات ہونے چاہیے. یہ جو موجودہ حکومت ہے افغانستان کے اندر طالبان کی، یہ الیجیٹیمیٹ ہے. یہ کس قانون کے تحت وہ بیٹھے ہیں؟ الیکشن ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ اور 2021 میں وہ آئے ہیں، ابھی ان کے 5 سال اگست میں ہو جائیں گے. صحیح. تو یہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ تو یہ امپائر ہے یا خلافت ہے یا جو بھی چیز ہے، اس کا خاتمہ چاہیے. صحیح. اس کا جو ہے وہ، اور یہ افغانیوں کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے. افغانستان کے اندر ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے. صحیح. آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے اندر یہ جو مسائل ہے اس میں سب سے اہم رول اپنے لوگوں کا ہے. اچھا. افغانستان کے اندر جتنے بھی فارنرز آئے ہیں، جتنے بھی بگ پاورز، میجر پاورز آئے ہیں، انہوں نے انوالومنٹ کی ہے. رشیا نے کی ہے یا امریکہ نے کی ہے یا برٹش نے کی ہے. سب جو ہے اس کے اندر اپنے لوگ، وہاں پر بہت بڑی ایتھنک ڈویژن ہے. اور ایتھنک ڈویژن جو ہے وہ فیڈرلزم کے ذریعے حل ہو سکتی ہے. اچھا. وہ جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن کے ذریعے حل ہو سکتی ہے، وہ ڈیموکریسی کے ذریعے حل ہو سکتی ہے. صحیح. وہ چند جو ہے مسلح افراد کی حکومت پہ جو ہے وہ نہیں ختم ہو سکتی. صحیح. وہاں پر یہ چیز ٹیکل کرنا ہوگا باقاعدہ. اس کے لیے یہ جو پڑوسی ممالک ہیں، سب سے زیادہ پاکستان اس میں سفر ہو رہا ہے. لیکن سر نے جس طرح بات کی کہ آج ہم سفر ہو رہے ہیں، کل چائنا بھی ہوگا،
کل رشیا بھی ہوگا, کل سنٹرل ایشین اسٹیٹ بھی ہوں گے. یہ سارے ممالک بیٹھ کر افغانستان کا حل نکالے. یہ جس طرح جو بیری بوزان نے 2003 میں جو ریجنل سیکیورٹی کمپلیکس تھیوری پیش کی, اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ ایک اسٹیٹ میں اگر کوئی اس طرح سیکیورٹی ایشو پیدا ہوں گے تو وہ پوری ریجن کو جو ہے وہ سیکیورٹی انفلوئنس میں لائے گا, سیکیورٹی ایشوز میں لائے گا. تو یہ جو افغانستان ہے یہ اب پوری ریجن کے لیے زخم بن چکا ہے. اس زخم کو سارے پڑوسی ممالکوں نے مل بیٹھ کر اس کا علاج کرنا پڑے گا. اگر یہ علاج نہیں تو اس سے کل کینسر بن جائے گا. اس سے پوری ریجن کو جو ہے وہ نقصان ہوگا. پاکستان ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, پاکستان کو بہت بڑا تھریٹ تھا افغانستان کی طرف سے. جو ایران اور یو ایس اور جو اسرائیل کا کنفلکٹ تھا اس میں پاکستان کو بڑا سیکیورٹی تھریٹ تھا. سیکیورٹی تھریٹ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کو ہر ملک استعمال کر سکتا ہے. اس کے ایئر بیس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کے لینڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہسٹوریکل آپ دیکھیں اس کو کتنا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے بھی خطرناک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری پڑوس ممالک کے لیے بھی خطرناک ہے. اور میں آخر میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ افغانستان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ سب ریجن ممالک نے بیٹھ کر ان کے مرضی کے خلاف کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو درمیان میں بٹھائے. ان کو درمیان میں اگر آپ بٹھائیں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. افغان طالبان کو آپ بٹھائیں گے یا دوسری پارٹی کو بٹھائیں گے تو یہ مسئلہ نہیں. آپ ٹھیک ہے نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے, آپ ساورنٹی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے, لیکن یہ تو ہم کب تک جو ہے وہ برداشت کرتے رہیں گے. یہ جو مسائل ہے پاکستان پر, یہ جو سیکیورٹی ہے, یہ ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے. یہ اس کے خلاف جانا چاہیے. اور یہاں پر ڈیموکریسی, کانسٹیٹیوشن اور یہاں پر جو ہے ہیومن سیکیورٹی یہ لازمی کریں. اگر یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمیں جو ہے پاکستان پارٹیکولرلی خیبر پختونخوا کے لوگ انتہائی سفر ہو رہے ہیں. اور میں آخر میں آپ کے وساطت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ افغانستان کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. اور الیکشن تب ہوں گے جب یہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے یہ ختم ہو جائے. اور یہ کب ختم ہوگی؟ یہ تو کوئی الیکشن سے نہیں آئے, ایک معاہدے سے آئے ہیں اور یہ بیٹھے رہیں گے. جب تک ان کا بس چلتا رہے گا, زور چلتا رہے گا, طاقت چلتی رہے گی, یہ لوگ بیٹھے رہیں گے. تو یہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ ان کو نکالنا ہوگا یہاں سے, اور یہاں پر جمہوریت کی بحالی اس ریجن میں, جب افغانستان کی جمہوریت کی بحالی ہوگی وہاں پر ٹرو ایسنس میں ڈیموکریسی اسٹیبلش ہوگی. کہ افغانستان کا جو موجودہ جو نظام ہے اس کے خلاف جانا ہوگا. پاکستان, رشیا, ایران, چائنا, یہ سب پڑوسی ممالک, ریجن کے ممالک جس سے سفر ہو رہے, پارٹیکولرلی سنٹرل ایشیا, ان سے جو سفر ہو رہے وہ سب آپس میں بیٹھ کر افغانستان کے جو ہے وہ فیوچر کا فیصلہ کرے. وہاں پر ٹرو ڈیموکریسی اسٹیبلش کرے, وہاں پر جو ہے جمہوریت لائے, الیکشنز ہو, عوام کے خواہشات کے مطابق وہ لوگ حکومت کرے جو افغان عوام چاہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آ جائے. اور وہ ہم اگر دیکھیں تو افغانستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جمہوریت کا رہا ہے. افغانستان میں 1923 میں پہلا کانسٹیٹیوشن بنا, 1923 میں, لیکن آج تک وہاں پر کوئی ڈیموکریسی قائم نہیں ہوئی. وہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ فورن انفلوئنس قائم رہی, اور آج تک وہ فارن انفلوئنس جو ہے وہ قائم رہا. اور یہ فارن انفلوئنس ختم ہونا چاہیے, اور افغانستان کے عوام کے خواہشات کے مطابق وہاں پر الیکشن ہونے چاہیے. اور یہ جو ریجن کے کنٹریز ہے یہ وہاں پر ڈیموکریسی سپورٹ کرے. یہاں پر چائنا, ان کا CPEC پروجیکٹ ہے, BRI جس کو کہتے ہیں, بلٹ روڈ انیشیٹو, یہ اس کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. رشیا جو ہے سنٹرل ایشیا میں ان کے کافی بڑے پروجیکٹس ہیں. ریجن میں ان کا چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں. اور یہ سارا جو ہے اس میں مین فیکٹر جو ہے وہ افغانستان ہے. افغانستان اگر ہمارے ریجن میں یہ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائے تو ہمارے ریجن میں بہت بڑا پازیٹیو چینج آ سکتا ہے. اچھا, یہ جو پوڈ کاسٹ تھا یہ دیٹ واز دی پاک افغان ریلیشنس ہسٹوریکل پرسپیکٹیو, پھر اس کے اندر اسٹریٹجک ڈیپتھ, ڈیورنڈ لائن, گریٹ گیمز,
رشینز جو انویژن تھا, پھر اس کے بعد سول وار, ایٹ دی اینڈ یو ایس انویژن اینڈ پوسٹ یو ایس وڈرال آن ایدر سائڈ آف خیبر پختونخوا افغانستان کے اندر جو سینیریو تھا اٹ واز ڈسکلوزڈ. سو ونس اگین میں سر آئی ایکسٹینڈ مائی تھینکس فار پروفیسر ڈاکٹر غلام قاسم مروت, اینڈ آلسو مائی تھینکس goes to Dr. Ataullah Jan, assistant professor sir, کہ آپ آئے سر and you shared your strategic wisdom on this important issue, and inshallah it will awaken the minds جس کو مس انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں سر. تو تھینک یو سو مچ سر once again for coming, being with me. Good luck. Thank you. All the